بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ عید کی چھٹیاں چل رہی ہیں لیکن عید ختم ہو گئی ہے، عید قرباں ختم، 3 دن مکمل، اور سب لوگ اب عید کا گوشت جو ہے وہ کھا کھا کے میرا خیال ہے جو بدہضمی کا شکار ہیں ان کو میں ایک مشورہ دوں گا کہ اپنے فریج اور فریزر جو ہیں وہ گوشت سے نہ بھریں بلکہ وہ تقسیم کر دیں مستحق لوگوں میں۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ بھی بہت ہو رہی ہے، اور لوڈ شیڈنگ میں آپ کو معلوم ہے کہ کئی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اور پتہ نہیں چلتا، اور وہ سارے کا سارا گوشت بعض اوقات خراب ہو جاتا ہے، وہ نہ آپ کے کام آئے گا نہ کسی غریب آدمی کے کام آئے گا۔ اور قربانی کا ویسے بھی فلسفہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ صدقہ و خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ مستحق لوگوں میں تقسیم کریں۔ اور اس عید پہ ایک اور مسئلہ بھی ہے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، کاروبار لوگوں کے تباہ کر دیے گئے، کچھ ویسے تباہ ہو گئے تھے، کچھ سیاسی انتقام کی وجہ سے تباہ ہو گئے، کاروبار بند، فیکٹریاں بند، کارخانے بند، اور یہ بہت زیادہ اس بار یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے سفید پوش جو لوگ ہیں وہ قربانی کرنے سے محروم رہے ہیں، جو کر سکتے تھے پچھلے سال، جن کی استطاعت تھی وہ اس سال نہیں کر سکے۔ اس لیے یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کیونکہ اچھی باتیں بھی کرنی چاہیے، سیاست پہ تو سارے سال ہی گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ اب آتے ہیں سیاسی خبروں کی طرف۔ تین خبریں تو اچھی ہیں کیونکہ اس کا نتیجہ کب نکلے گا یہ تو کچھ دنوں کے بعد پتہ چلے گا۔ اس میں ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، اس کا میں ذکر ضرور کروں گا، لیکن پہلے ذرا ایک لطیفہ سن لیں۔ سیاسی لطیفہ یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی نے ممبر سازی کا آغاز کر دیا ہے، ممبر سازی مہم کا آغاز کر دیا ہے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ کس حد تک مقبول ہو سکتی ہے کہ ان کو اب ممبر سازی کی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کس نے ممبر بننا ہے اور کیسے بننا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ 9 مئی کے بطن سے تحریک استحکام پاکستان پارٹی معرض وجود میں آئی ہے، اور اب اس کو بیساکھیاں دی جا رہی ہیں، لیکن اب تک کی اطلاع کے مطابق سوائے فردوس عاشق اعوان کے اور کوئی بھی ہمیں آئی پی پی کا کم از کم کوئی لیڈر ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ فردوس عاشق اعوان صاحب جو ہیں وہ کر رہی ہیں کوشش، اور ان کی کوشش ہے کہ جو پرانے اور درینہ تعلقات ہیں ان کے راولپنڈی اور اسلام آباد سے، ان تعلقاتی بنیاد پر کم از کم وہ اپنی نشست جو ہے وہ بچا پائیں، کیونکہ ان کا اپنا ووٹ بینک بہرحال تھوڑا بہت موجود ہے، اور ان کو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاپولر ووٹ کس سائڈ پہ جاتا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، تو فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے لیے دعا کر سکتے ہیں ہم، لیکن کافی مشکل وقت ہے، مشکل فیصلہ ہے۔ ایک چیز وہ بہت ہی فرنٹ فٹ پہ آ کے کر رہی ہیں، جو ان کو ٹاسک دیا گیا ہے وہ ہے عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف بھرپور قسم کا ایک کمپین لانچ کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں جو تحریک انصاف چھوڑ کے وہاں گئے ہیں، ان میں سے تو کوئی بھی شاید ابھی تک تیار نہیں سوائے فیاض الحسن چوہان اور ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کے۔ بہرحال یہ چیز چل رہی ہے جی۔ اب آتے ہیں الیکشنز کی طرف۔ کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک گفتگو کی اور انہوں نے کہا مدت پوری ہونے پر ہم حکومت چھوڑ دیں گے، لیکن اگلی جو بات کی انہوں نے کہا جی الیکشن کب ہوں گے یہ آنے والی نگراں حکومت فیصلہ کرے گی، اور چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اختیار دے دیا گیا ہے تو الیکشن کی تاریخ کا تعین کرے، لہٰذا وہ الیکشن کی تاریخ کا تعین وہ کریں گے الیکشن کمیشن۔ اس لیے الیکشن کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کب ہوں گے، لیکن ہم اپنی مدت پوری ہونے پہ حکومت چھوڑ دیں گے۔ تو ظاہر ہے یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جو بات کی جا رہی تھی کہ یہ پارلیمان جو ہے وہ 1 سال یا 6 ماہ اضافہ کر دے گی کوئی ایمرجنسی نافذ کر کے، تو وہ ایمرجنسی کی تمام کوششیں جو کی گئی تھیں جناب باجوہ سے لے کے اور اب تک، وہ ساری کی ساری کوششیں ناکام ہوئی ہیں، اور ایمرجنسی نہیں لگ سکتی، اور پیپلز پارٹی بھی اس پہ راضی نہیں ہوئی، اور عالمی برادری بھی نے بھی اس بات کو بائے نہیں کیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ جناب یہ پھر بہت مشکل ہو جائے گا پوری دنیا کو مینیج کرنا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ گل کھلا رہے ہیں 14 مہینوں میں، اور خاص طور پہ 9 مئی کے بعد جو آپ نے صورتحال ملک میں کر دی ہے بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے، اور 10,000 سیاسی قیدی، ان کے لیے ہم آپ کے طرفدار ہونے کے باوجود، ایون جو ان کے لابیسٹ انہوں نے انگیج کیے تھے امریکہ میں، انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ کم از کم اس معاملے میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، کیونکہ بنیادی انسانی حقوق کی جو پامالی ہے اس کو نہ یورپ اور نہ ہی ویسٹ اور نہ ہی مغربی ادارے وہ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو پلان تھا انتخابات ملتوی کرنے کا، ایمرجنسی نافذ کرنے کا اور طول دینے کا، وہ تو ہو گیا فلاپ۔ اب ایک اور بھی چیزیں ہیں، نواز شریف صاحب کی جو وطن واپسی ہے وہ ابھی تک مصیبت کا شکار ہے۔ وہ ابھی دبئی میں پہنچ چکے ہیں، لندن سے دبئی گئے تھے، دبئی سے انہوں نے سعودی عرب جانا تھا، ابھی تک وہ سعودی عرب نہیں جا سکے، اور سعودی عرب میں محسن نقوی صاحب جو ہیں
وہ پہنچے تھے، اور محسن نقوی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس وقت 2 لوگوں کے پلیئرز ہیں۔ محسن نقوی، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نواز کے پلیئر ہیں تو مسلم لیگ نواز سے ان کا اتنا کوئی دیرینہ تعلق نہیں ہے، بلکہ اصلاً وہ آرمی چیف یا عاصم منیر صاحب کے تو عزیز ہیں ہی ان لاز کی طرف سے، دوسری طرف وہ زرداری صاحب کے بہت کلوز ہیں۔ تو پچھلے دنوں ایک خبر بھی چھپی، لیکن اس خبر کی تردید کرنا پڑی، حالانکہ وہ ایسی خبر نہیں تھی کہ جس کی تردید کرنا پڑی، لیکن حفظ ما تقدم کے طور پہ یہ ایسا کیا گیا کہ محسن نقوی صاحب کی اور زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ معمول کی بات ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ ان کی فون پہ بھی رابطے میں رہتے ہیں وہ، اور مسلسل اور خیر و عافیت بھی دریافت کرتے رہتے ہیں، کیونکہ محسن نقوی اور زرداری صاحب کا بڑا گہرے تعلقات ہیں، وہ ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو بہرحال یہ ایک خبر ہے۔ تو محسن نقوی صاحب سعودی عرب میں بھی تھے، انہوں نے ایک تصویر بھی شیئر کی ہے کراؤن پرنس اور وزیر اعظم سعودی عرب محمد بن سلمان سے، ان کے ساتھ جو حج پہ گئے تھے اس موقع پہ۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کیونکہ باہر جو ہے اس وقت کھیل جو ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ یو اے ای اور سعودی عرب، چائنا، یو اے ای، سعودی عرب، یہ 3 خاص طور پہ بہت زیادہ ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے ظاہر ہے پھر امریکہ بھی ہے اور برطانیہ بھی ہے، وہ بھی اپنی اپنی جو پوزیشننگ ہے وہ انہوں نے لی ہوئی ہے کہ آئندہ کا حکومتی ڈھانچہ کیسا ہونا چاہیے، کیسے کیا جائے، چیزوں کو مینیج کیسے کرنا ہے۔ یہ ابھی تک مصیبت بنا ہوا ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ اگر جو دبئی کے جو پہلا دور ہوا ہے زرداری صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا، بلاول کا اور مریم کا، اس میں بہت زیادہ ابھی تک اس میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا، صرف اسی بات پہ اتفاق ہوا کہ پارلیمان اپنی مدت پوری کرے یا 2-4 دن پہلے ڈیزالو کرنا ہے۔ یہ گورنمنٹ اب آگے نہیں بڑھے گی، اس کو فارغ کر دیا جائے گا، یعنی ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی۔ یہ چیز ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، خاص طور پہ بلاول بھٹو البتہ جاپان میں ہیں جی، وہ 4 روزہ دورے پر پہنچ چکے ہیں، ان کا ابھی تک وہ اپنے سیر و سیاحت کر رہے ہیں، اور ان کو اگنور بھی کیا جا رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو خاص طور پہ اگنور کیا جا رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں مسلم لیگ نواز، وہ اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا انہوں نے، اور ان کو بائی پاس کیا جا رہا ہے، اور آئندہ کا جو حکومتی ڈھانچہ اور آئندہ کا جو سیاسی ڈھانچہ تشکیل دیا جائے گا الیکشن کے بعد جو دیا جا رہا ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ 2-3 باتیں میں بتا دوں کہ نمبر 1، یہ جو ہوا وزٹ پارا چنار کا، اس میں پیپلز پارٹی کے کسی بھی وزیر کو مدعو نہیں کیا گیا، اور اس میں آرمی چیف کے ساتھ وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر خزانہ، وزیر اطلاعات مسلم لیگ نواز کے ساتھ تھے۔ تو یہ بھی درون خانہ پیپلز پارٹی کے اندر کے حلقوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ یہ خطرناک چیز ہے، اور اگر ان 6 مہینوں میں نومبر سے لے کے آنورڈ اب تک اگر آرمی چیف عاصم منیر صاحب کا دور دیکھا جائے تو اس میں پنجاب میں جو کچھ ہوا اور خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہوا، تو یہ عملاً تو اختیار اور اقتدار جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، اور یا پھر مسلم لیگ نواز ہے وہ انجوائے کر رہی ہے، اور نون اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس وقت مل کر آپس میں کھیل رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کو ایک سائڈ پہ کیا ہوا ہے۔ اور اگر آنے انتخابات کے بعد بھی اگر مسلم لیگ نواز کو ہی ڈرائیونگ سیٹ دے دی گئی، اور انہی کی وزارت عظمیٰ بھی ان کے پاس ہو، اور صوبہ پنجاب بھی ان کے پاس ہو، اور پھر پیچھے کیا بچے گا، اور پھر پیپلز پارٹی کے طرف رخ کیا جائے گا۔ اس کی وجہ کہ مسلم لیگ نواز یہ سمجھتی ہے کہ جو اندرون خانہ باتیں ہوتی ہیں، ان کا خیال ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف جو ان کا سب سے بڑا ہدف تھا اور سب سے بڑا حریف تھا، اس کو تو اب آرمی چیف عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ چونکہ ان کے اختلافات ہو چکے ہیں، اور 9 مئی کے بعد مزید ایک سٹانس لے لیا گیا ہے۔ 9 مئی کو جو ایک بیانیہ بنایا گیا اور 9 مئی پہ جو موقف اختیار کیا گیا، اس کے بعد یہ شریف فیملی یہ سمجھتی ہے کہ اب اس سے عاصم منیر پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، لہٰذا عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف سے اب کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں، ان کو تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سنبھال لے گی، اب صرف اس کو نیوٹرل کرنا ہے پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کو، اور کسی بھی طریقے سے انتخابات ہم کروائیں، اور الیکشن کروانے کے بعد اپنے پسند کے نتائج حاصل کریں، اور پسند کے نتائج حاصل کرنے کے بعد اقتدار لیں، اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کو ہم سندھ تک ہی رکھیں گے، اور ان کے ساتھ بھی کچھ سابقے لاحقے لگا دیں گے۔ یہ
چیز ابھی تک آ چکی ہے، اور اب مسلم لیگ نواز کی طرف سے خاص طور پہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو IMF کا معاہدہ ہے یہ ہے مارچ تک کا معاہدہ ہے، یعنی 9 مہینے کے لیے یہ کیا گیا ہے، تو 9 مہینے کا معاہدہ کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر اگلی حکومت، اور اس بات کی طرف یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ اگر الیکشن، اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو طول دینا پڑے تو وہ بھی ہو سکتا ہے طول دے دیا جائے، کیونکہ نواز شریف صاحب ابھی تک دبئی میں مقیم ہیں اور انہوں نے اپنا سٹے بھی ادھر زیادہ کیا ہوا ہے، نہ ہی وہ لندن آ رہے ہیں نہ ہی سعودی عرب جا رہے ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ وہاں پہ ان کی کچھ ملاقاتیں ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی اگر ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں تو دبئی ایک ایزی ایکسیس ہے، اور وہاں پہ ذرا مغربی ملکوں کی نظریں بھی کم ہوتی ہیں اور یورپ کی بھی، تو لہٰذا وہاں پہ اگر کوئی ملاقاتیں ہونی ہیں دبئی میں تو وہ آسانی سے ہو سکتی ہیں، اتنا زیادہ نہیں ہے، آنے جانے کا ٹریولنگ کا بھی ایشو نہیں ہے، اور اگر ادھر ویسٹ میں آئے گا تو ادھر ویسٹرن کنٹریز کو بھی اس پلان کا پتہ چل جائے گا، لہٰذا نواز شریف صاحب کو خاص طور پہ دبئی میں روکا گیا ہے، اور وہ دبئی میں موجود ہیں، اور اس کی 100% یہ سیاسی ایجنڈا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کون کون کرنے آتے ہیں خاموشی سے، اور ان ملاقاتوں کو کون کیچ کرتا ہے، یہ بھی ایک ہے، کیونکہ ویسٹ میں تو اگر آپ کو آتے ہیں، خواہ وہ کتنا ہی امپورٹنٹ کیوں نہ ہو، کوئی بھی ملٹری آفیشل ہو یا سول، تو اس کا تو ریکارڈ یہاں پہ موجود ہوتا ہے، اور یہاں کا ایک شفاف نظام ہے، لیکن اگر آپ مڈل ایسٹ میں UAE، سعودی عرب، قطر، ان ملکوں میں اگر آپ کوئی کرتے ہیں اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور وہاں کی حکومت بھی آن بورڈ ہو تو پھر چیزیں سیگا راز میں رکھی جا سکتی ہیں، لہٰذا کھیل وہیں پہ کھیلا جا رہا ہے، اور الیکشن کی تاریخ البتہ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، فی الوقت وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ البتہ IMF کا جو معاہدہ اس کے اثرات پاکستان کے عوام پہ مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور عید کے بعد جب چھٹیاں ختم ہوں گی تو اس کے بعد اندازہ ہو سکے گا کہ کس بھاؤ میں اب مال ملے گا مارکیٹ سے۔ تو یہ تھیں چھوٹی چھوٹی خبریں میں نے کہا آپ سے ساتھ شیئر کر لوں، اور ایک ظلم البتہ کر دیا گیا ہے، وہ ظلم کافی خطرناک ظلم کیا گیا ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے کیا گیا ہے، پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کیا گیا ہے، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ میں اگلے ولاگ میں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن ایک جاتے جاتے ایک امپورٹنٹ جو ملاقات ہے وہ اس کا ذکر کر دوں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے سعودی عرب میں، اور بہت ہی ایک تصویر انہوں نے شیئر کی ہے، مسکراتے ہوئے بہت زیادہ خوش و خرم نظر آ رہے ہیں دونوں ہی رہنما، ولی عہد محمد بن سلمان بھی اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب بھی، اور وہ ٹویٹ کیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، ان کو بتایا ہے دنیا کے ساتھ معاملات کو، اور اس کا سگنلز یہی دیے گئے ہیں کہ جناب دو درینہ دوست، دو درینہ ممالک جو برادران بھائی چارے والے تعلقات ہیں، ظاہر ہے سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں، تو وہ ایک میسیج دیا ہے۔ اب ڈاکٹر عارف علوی صاحب جب پاکستان پہنچیں گے تو اس میسیج کے کیا اثرات ہیں، کانوں میں کیا باتیں ہوئیں، اور آئندہ سیٹ اپ کے بارے میں کوئی بات ہوئی ہوگی، عمران خان صاحب کا سلام پہنچایا ہوگا، کیونکہ بہت ساری افواہیں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں بلکہ پھیلائی جاتی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے خاص طور پہ، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جی فلاں ملک بھی چھوڑ گیا، فلاں بھی چھوڑ گیا، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے، اور اگر سارے ملک عمران خان صاحب کو چھوڑ کے جا چکے ہوتے تو پھر عمران خان صاحب اس وقت اس حالت میں نہ ہوتے، کہ ورنہ تو ان پہ 3 دفعہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہے۔ بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی خبریں تھیں کیونکہ چھٹیاں چل رہی ہیں، کل ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔